ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو نیک اور صالح بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے۔ یہ بچے یہیں پر رہتے تھے، لیکن 1 سال پہلے یہ چلے گئے تھے انڈیا۔ ابھی 3 تاریخ کو 3 اپریل کو یہ واپس آئے ہیں۔ یہ جو سوچیں 2 بار 1 بار 8 بار ان لوگوں نے حفظ بھی کیا ہے، اور ماشاءاللہ قرآن مجید اسی عمر میں روانگی کے ساتھ بہترین پڑھ لیتے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں اور نازلہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور اسکول بھی کلاسز بھی لیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد عزیزم فؤاد خان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور وہ بھی قرآن مجید کی جو بھی سورت انہیں یاد ہو یا پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی نیک اور صالح بنائے۔ اب اس کے بعد عبد الرحمن کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہاں ایک نظم پیش کریں۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی نظم یاد کی ہے، دنیا کے اے مسافر نازل تیری قبر میں، تو یہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ عزیزاً عبد الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر
جو نظم پیش کر رہے تھے، دنیا کے ہے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیزم کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بنائے، آمین۔ والدین کا فرمانبردار اور اپنا فرمانبردار بنائے۔ اس کے بعد عزیزم سفیان خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جو انہوں نے ایک چھوٹی سی تقریر یاد کی ہے نماز کے تعلق سے وہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو آپ کو پسند بھی آئیں گی اور آپ کے دلوں میں اتر جائیں گی۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون کیوں نہیں؟ اللہ نے سکون دنیاوی کاموں میں نہیں رکھا، بلکہ سکون اس وقت ملے گا جب آپ اپنا سر اس کے حضور سجدے میں رکھو گے، کیونکہ انسان کی تخلیق کا سبب بھی یہی تھا کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرنے لگ جائے۔ آج کی میری یہ تقریر جو کہ معراج یعنی نماز کے بارے میں ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہ وہی نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ یہ وہی نماز ہے جس میں آپ اپنے رب سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، اس سے مانگ سکتے ہیں۔ جب پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تو اپنے اس امت کے لیے نماز کا تحفہ لائے، اس کے ذریعے یہ امت اپنے رب کو راضی کر سکے، اپنی بخشش کرا سکے، اپنی منتیں اور فریادیں سنا سکے اور اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگ سکے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکبر سے پاک کرنے کے لیے فرض کی ہے۔ اگر زندگی میں راحت اور برکت کی طلبگار رہو گے تو نماز ہی اس کا حل ہے۔ نماز اور بہترین ساتھی ہے جو قبر تک آپ کا ساتھ دے گی اور پھر قبر سے حشر تک آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور پھر حشر سے جنت تک آپ کا ساتھ دے گی۔ نماز دین کا ستون ہے اور نماز ہی نہ قائم ہے تو بندہ دیندار ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ مسلم اور غیر مسلم میں فرق نماز کی وجہ سے ہے۔ نماز اللہ کی رضامندی ہے اور نماز دل اور چہرے کی نورانیت ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے وہ 4 بچے جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوتیں، نظم اور تقریر وغیرہ پیش کی۔ ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بچہ اور موجود ہے جس کا نام ہے عفان۔ اگر عفان آپ کو کچھ بھی یاد ہو، سورۃ الفاتحہ یا سورہ اخلاص یا سورہ کوثر، وہ آپ آئیں اور پڑھیں۔ آ جاؤ بیٹا، وہ منع کر رہے ہیں، شاید چھوٹے بچے جو ہیں وہ شرماتے بھی زیادہ ہیں۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور پھر اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کل 99 کی تعداد ہوئی۔ 100 کی تعداد اور گنتی پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
پڑھ کر 100 کی گنتی پورا کر لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حطت خطاياه بمناسبة البحر، کہ بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت میں مٹا دیتا ہے، دھو دیتا ہے، اس پڑھنے والے کو، اس بندے کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کی فوراً بعد زیادہ تر لوگ اٹھ کر جو ہے چلے جاتے ہیں۔ یہ تسبیح اگر پڑھی جائے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، تو 2 یا 3 منٹ کا وقفہ لگے گا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، لیکن جو اسباب اللہ نے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ہم کو اپناتے نہیں۔ طلبگار ہیں، ہماری خواہشیں ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، لیکن وہ ذریعہ، وہ سبب ہم اپناتے نہیں۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد آدمی اٹھ کر مسجد سے چلا جاتا ہے، جبکہ 2-3 منٹ اگر وہ وقفہ دے، وقت نکالے، دعائیں دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ لہذا سلام پھیرنے کے بعد ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اگر کوئی اہم ضرورت نہیں ہے تو مسجد میں 2-4-5 منٹ بیٹھیں، نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ، اور یہ بھی دعا نماز کے بعد کے اذکار میں شامل ہے، اسے بھی پڑھیں، اس پر عمل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ آئیے اب میں قاری خلیل الرحمن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایک نظم اور پھر اس کے بعد ایک تقریر، ایک واعظ و نصیحت آپ کے سامنے جو ہے پیش کریں۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ قاری خلیل الرحمن صاحب ایک نظم جو ہے سنائیں، پھر اس کے بعد وہ تقریر کریں، کیونکہ مشائخ ابھی راستے میں ہیں اور ان کو تھوڑا سا وقت بھی لگ سکتا ہے، تو ان کے آنے سے پہلے جو ہے قاری خلیل الرحمن صاحب کی تقریر ہوگی، پھر اس کے بعد میں مشائخ تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی تقریر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جب سلام بولا جائے تو اس کا جواب دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ دنیا میں چلتے پھرتے گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے بندوں کی محفل ہے، اور جب وہ مل جاتی ہے تو دوسروں کو آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ، جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے وہ تو یہاں ہیں، آ جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے بھی اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، اور جتنا بیان کرنے والے کے پاس ہو کر بیٹھے ہیں اللہ پاک کے فرشتے، اللہ پاک کی رحمت ان کو اپنے پروں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ تو سب جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے آگے آتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ کی پریشانیاں اور آپ کی تنگیاں دور کرے، اللہ پاک دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کروں گا، سب بھائی توجہ سے سنیں گے۔ بات یہ ہے کوئی آدمی انڈیا سے ہے، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی بنگلہ دیش سے ہے، میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کا رہبر جو رہنما ہے، جو مصطفیٰ ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم،
رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ ان کے لیے جو اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آئیے پھر سنیے، میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پڑھنے لگا ہوں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، کیوں؟ جو حق میں امت، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کیسے؟ سنیے، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غرور غرور کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، ان کی راتیں اللہ کے سامنے سجدوں میں گزر جاتی ہے اور پیشانیوں پہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ کل قیامت والے دن آئیں گے اور دکھ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آقا کائنات کے مجبدار تھے، تابعدار تھے اور آقا علیہ السلام کے نوکر تھے۔ اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ پاک ان کو قیامت والے دن کامیاب کر کے جنت کا وارث بنا دے۔ غرور غرور کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا،
حکومت کرنے والے ہیں اور ان کا نام سن کر کافر آج بھی کانپتا ہے. عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں. عمر کے آنے سے عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. اور آخری دوسرا کون ہے ہمارے رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آئیے سنیے. وہی مدثر وہی مزمل وہی ہے طه وہی ہے کامل. وہی مدثر وہی مزمل وہی ہے طه وہی ہے کامل. جگہ جگہ پر جگہ جگہ پر انہی کے چہرے انہی کی زلفوں کا نام آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. توجہ سے تھوڑی سی باتیں آپ سن لیں گی. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی ذات ہمارے چھوٹے بڑے پوشیدہ ظاہری اگلے پچھلے گناہ سارے اپنی رحمت سے معاف فرمانا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کے در پر حاضری دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا بھی نہیں. مسلم شریف میں روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے در پہ آ گیا ہے, تو جانتا ہے کہ میرے علاوہ تمہیں کوئی بخشنے والا نہیں ہے, معاف کرنے والا نہیں ہے. تو جانتا ہے جا میں نے پھر تمہیں معاف کر دیا اور دوبارہ پھر وہ گناہ کرتا ہے, دوبارہ پھر غلطی کرتا ہے, تو پھر ایسے ہی اللہ کے در میں آتا ہے, مسجد میں آتا ہے. اور یاد رکھیے مسجد میں وہی آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ذات پسند فرماتی ہے. بازاروں میں, گلیوں میں, محلوں میں, میدانوں میں پھرنے والے بھی انسان ہیں, لیکن اللہ پاک محبت تم لوگوں سے کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے اور اچھا راستہ دکھاتا ہے. ہم خوش نصیب ہیں اور ہم جنت کے باغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب تم جنت کے باغیچوں میں چلا پھرا کرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو، کچھ میوے کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے باغ ہیں، کون سے باغیچے ہیں اور کون سے پھلوں کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا مسجدیں جو ہیں اور ان میں بیٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ سب ذکر و اذکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم باغیچوں کے پھل پودوں میں پھر کر اپنے پسندیدہ گوشے کھا رہے ہو، پھلوں کو تناول کر رہے ہو، کھا رہے ہو، یہ ایسے ہی۔ اور یہ اللہ کی کرم بازی بات یہ کر رہا تھا کہ پھر بندہ مسجد میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہی بات کرتا ہے کہ اللہ تو معاف کر دے، گناہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اسے معاف کرنے والا ہوں، جب میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ 3 بار حدیث میں آتا ہے، یہ الفاظ آتے ہیں، بندہ تیسری بار آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے جانتا ہے کہ میرے علاوہ تمہیں معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ تو جانتا ہے گناہ کرنا تیری فطرت میں لکھا جا چکا ہے، پوری اولاد آدم گناہ کا پتلا ہے، گناہ کرنے والی ہے، لیکن جب تم سے گناہ ہو جائے، تم سے غلطی ہو جائے تو پشیماں ہو کر، پریشان ہو کر، اپنا منہ ڈھیلا کر کے میرے در پہ آ تو صحیح، دستک دے گا، میں تیری آواز پہ لبیک کہوں گا، تو گناہ کر کے میرے در پہ آتا رہا کر، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہا۔ یہ میں نہیں کہا، نبی علیہ السلام کی زبان، وہ زبان جو کبھی غلط بول نہیں سکتی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی بات کرتا ہے تو بھی اپنے رب کی مرضی سے، ان کا بولنا بھی اللہ نے قرآن بنایا، ہمارے لیے دین بنایا۔ بات یہ کر رہا اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور گناہوں سے پاک کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ نوح پارہ نمبر 29 ہے، سورہ کا پہلا رکوع ہے، فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، تمہارا رب گناہوں کو بخشنے والا ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ، یہ بندے پوچھتے ہیں کہ صرف معاف ہی کرتے ہیں، صرف اللہ کا یہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تو سنیے اگلی آیت، کتنے فائدے ملتے ہیں بندے معافی مانگنے والے۔ آؤ سنو اللہ کا قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرسل السماء علیکم مدرارا، معافی مانگو گے تمہارے اوپر میں اپنی رحمتوں کی بارش کو نازل کروں گا۔ آج ان دنوں میں پاکستان میں یہ تو مجھے معلوم ہے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ بارش اتنی زیادہ ہے، برف اتنی بڑھ رہی ہے بارش کہ کسان کی فصلیں بالکل تیار ہیں اور وہ ابھی کاٹنے کے لیے تیار ہے، پورے 6 ماہ اس نے محنت کی ہے، سپرے کیے ہیں، کھادیں ڈالی ہیں، راتوں کو جاگ جا کر ان کو پانی دیا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں پیش کر کے اپنے بچوں کے لیے روزی بنا رہا ہے، اور ابھی پھل کاٹنے کا جب وقت آ رہا ہے، اس کو فائدہ پہنچنے کا وقت آیا تو اتنی تیز بارشیں ہیں کہ فصلوں کو تباہ و برباد۔ یہ کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا یہ کیوں ہے؟ آج تو بندے کہتے ہیں اللہ ایک بار تو بچا لے تو تیرے رستے میں تیرا حق ضرور ادا کریں گے، غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں کو، اور تیرے رستے میں جہاد کرنے والوں کو، اور دین کے غریب لوگوں کو ہم تیرا حق ضرور دیں گے، ایک بار ہمیں یہ اپنے عذاب سے بچا لے، پناہ ملے۔ ابھی بڑے وعدے کرتے ہیں، بعد میں پتا کیا ہوگا؟ ابھی سکون ہو بھی جائے دعاؤں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا،
اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرتے ہیں. ہماری مائیں یہ تو کچھ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں, زیادہ رحم. حدیث میں آتا ہے جس طرح مرغی اپنے پروں میں لپیٹ لیتی ہے اپنے بچوں کو, ان پہ بارش نہ آئے, ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے, کوئی پاس ہے ان کو لپیٹ لیتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کہیں تم پہ رحم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نجات دیں گے, عذاب ہٹائیں تو پھر یہ لوگ گر جائیں, پھر اپنے من مانی, اللہ کے رستے کا کوئی پتہ نہیں, اللہ کے حق کا کوئی پتہ نہیں. آئیے اگر ہم رزق حلال زیادہ چاہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ رزق حلال چاہتے ہیں حرام سے بچ کر, تو اللہ سے معافی مانگیں. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ تم پہ طوفان نہیں آئے, تم پہ عذاب نہیں آئے, تم پہ زیادہ بارش سے نہیں, نقصان والی بارش نہیں ہوگی, بلکہ جب بھی بارش آئے گی تم پہ اللہ تعالیٰ رحمت بنا کر بارش کو بھیجیں گے, تمہیں فائدہ ملے گا. اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا, سنیے قرآن فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ سے معافی مانگو گے, اللہ سے استغفار کرو گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم غریب ہو, تمہیں رزق کی ضرورت ہے, معافی مانگو, میں تمہیں رزق حلال وافر بھیجتا رہوں گا. بے اموال, تمہاری مدد کی جائے گی مال کی صورت میں. اور یہیں پر بس نہیں, تیسرا فائدہ کیا ہے؟ ابھی تو دوسرا فائدہ کہ رزق بہت ملے گا, ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے, اللہ تعالیٰ وہاں سے ہم کو رزق دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے مخلوقات کو پیدا کیا ہے, جانور ہیں, پرند سب ہے, سب سے بھوکا مرتا دیکھا ہے تو انسان کو دیکھا ہے. حالانکہ اللہ نے انسان کو عقل, سمجھ, بوجھ, کام کرنے کی صلاحیت, رزق کمانے کی صلاحیت دی ہے, اور بھوکا بھی یہی مر رہا ہے. میں نے بھی دیکھا, آپ کو بھی پتا ہے, ایک جانور کو اللہ تعالیٰ نے 8 بچے 12 بچے دیتا ہے, وہ کہیں میں اپنی روزی کو لے کے نہیں آتا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس طرح جانور اللہ پہ, یہ مخلوقات جانور چرند پرند اللہ پہ توکل کرتے ہیں, تم بھی اللہ پہ اسی طرح توکل کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دیتے رہیں گے جس طرح ان جانوروں کو, ان پرندوں کو اللہ تعالیٰ گھونسلے سے رزق دیتی ہے. وہ جب صبح اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آج روزی دے, وہ آج کی جو ہے وہ کھا کے آتے ہیں, اپنے بچوں کو کے لیے لے کے آتے ہیں. یہ نہیں کہ ہفتے کا اکٹھا کریں گے, ان کو اللہ تعالیٰ روزانہ ان کا رزق مہیا کرتا ہے. حتیٰ کہ مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی خوراک مہیا کرتا ہے. جنگل میں رہنے والے درندوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے گوشت, ان کا پسندیدہ, ان کو لیے جتنا ان کا پیٹ بھرا جا سکے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے. اٹھائیے اللہ کا قرآن, نکالیے سورہ ہود, رکوع پہلا ہے اور پارہ نمبر 12 شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے کوئی بھی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جن کو اللہ رزق نہ دیتا ہو. جو بھی مخلوقات دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہے, ہماری سوچ سے زیادہ, گنتی سے زیادہ مخلوقیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے ذمہ اٹھایا ہے, میں نے مخلوق کو پیدا کیا ہے, ان کے پیٹ کو میں نے رزق بھی مہیا کرنا ہے. کیونکہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے. ابھی انسانوں کا کیا حال ہے, ایک بات جائے گی یا کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, دے دے, ادھار دے دے تو لے لینا, وہ ایک بار دے گا, 2 بار دے گا, وہ کیا, وہ پھر کہے گا کہ یار میرے دروازے پہ آ جاتا ہے, روز میرے دروازے پہ آ جاتا ہے, تمہیں کوئی اور گھر نہیں دکھتا, وہ ناراض ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کا یہ حال ہے, جب ان سے وہ انسان سے کوئی
کوئی مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جب تم نہ مانگو گے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو مانگتا رہا کر میں دیتا رہوں گا. جب تو میرے در پہ آتا ہے مانگنے کے لیے میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں. یہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دینے والی ہے. اور آئیے میں بات کر رہا تھا تیسرا فائدہ کیا ہوگا. سنیے, آج انسان پریشان ہے, کہتا ہے اللہ اولاد نہیں ہے, نیک صالح مرینا اولاد عطا فرما. میں دعا کرتا ہوں اللہ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں تیرے گھر میں آئے ہیں, آخر تیرے بندے ہیں, اگر تو ان سے محبت کرتا ہے تو اپنے گھر میں مہمان بنایا ہے نا. ہم جس سے بغض رکھتے ہو اور غصہ ہو ہم ان کو تھوڑا مہمان بلاتے ہیں, تو ان سے محبت کرتا ہے تو تیرے مہمان بنے. اللہ تو جانتا ہے جتنے بے اولاد ہیں اللہ نیک اولاد سے ان کی جوڑی کو ہرا فرما دے. اللہ ان کو نیک صالح اولاد مہیا فرما دے. اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں اللہ بیٹے بھی دے. اللہ جن کو بیٹے دیے ہیں اللہ بیٹیوں جیسی رحمت سے بھی نواز دے. اللہ ان کو ملا جلا کر بھی دے دے. اللہ ان کی پریشانیوں کو حل فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اولاد دینے والا ہوں اور کوئی نہیں ہے. میرے دربار پہ آ کے مانگو گے. سوچو نبیوں کو جب ضرورت پڑی تھی تو انہوں نے بھی اللہ کا دروازہ کھٹکھایا. نبیوں کو آج گیا ہے سب جانتے ہیں, میں اشارہ ہی کروں گا. آج کیا صورتحال ہے ہمارے ملکوں میں, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, کیا کیا ہو رہا ہے اولاد کے لیے. کیا تمہیں یاد نہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 90 سال کے بعد ایک بیٹا عطا کیا تھا. کیا کہتے تھے رب ہب لی من الصالحین, اللہ اپنی طرف سے مجھے نیک صالح بیٹے سے نوازے, اللہ صالح ساتھی سے نوازے. تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا دیا تھا. نبیوں نے بھی مانگی اولاد تو اللہ سے. آئیے اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی کہتا ہے, اٹھائیے پارہ نمبر 25, قرآن اٹھائیے پارہ نمبر 25 نکالیے, اور سورہ کا نام ہے سورہ شورى. سورہ شورى کا آخری رکوع. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ کے لیے بادشاہت ہے, جو چاہے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے, کوئی پوچھنے والا نہیں. یخلق ما یشاء چاہے بیٹیاں دے, اللہ کی مرضی ہے. یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو چاہوں بیٹیوں سے نوازوں, جس کو چاہوں بیٹیاں دوں, مجھے پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات تم نے دیکھا ہے اللہ اولاد نہیں عطا فرماتے, یہ انسان گلا شکوا کرتا ہے. اللہ اولاد نہیں دی, ہم سے ہی دشمنی ہے, استغفر اللہ معاذ اللہ, ایسے الفاظ بولتا ہے. اللہ نے اولاد نہیں دی, ہم نے کیا بگاڑا ہے, استغفر اللہ, ایسی زبان استعمال نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھیے اللہ کا قرآن, او یزوجہم ذکرانا و اناثا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرمایا اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا. جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بیٹیاں اور بیٹے ملا کے دے دے. تم نے دیکھا ہے کچھ کو اللہ نے اتنی اولاد دی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا میں اپنی امت کی زیادہ تعداد پہ فخر کروں گا. اللہ نے بیٹوں سے نوازا ہے. یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی؟ 11. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, پوچھنے والا کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو. اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکرانا و اناثا. آگے سنیے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا.
مانگتا رہے، اللہ دے رہا، اللہ کی مرضی ہے۔ حکیمہ، اللہ تعالیٰ کو پوچھنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مانگ لے کے بیٹا بیٹی کچھ بھی نہ دے۔ انہ علیم قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ باپ جاننے والے اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ آئیے میں بات کر رہا تھا 3 فائدے تو اولاد، بارش کا رحمت ہو کر برسنا اور مال کا وافر مقدار میں ملنا، 3 فائدے توبہ کرنے کے۔ اب چوتھا فائدہ کیا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ تم کر لو، قیامت والے دن جب اللہ کے دربار میں آؤ گے، اللہ کے سامنے میدان محشر میں جمع ہو جاؤ گے، تمہیں کامیاب کر کے جنتوں کا مہمان بنا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہاں پہ بس نہیں، استغفر اللہ پڑھنے سے کتنا وقت لگتا ہے؟ کچھ وقت نہیں لگتا، لیکن ہمیں کتنا فائدہ ہوگا یہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ابھی 5واں فائدہ کیا ہوگا؟ آئیے اللہ سے ڈر کر اللہ سے معافی مانگو گے، 5واں فائدہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ میں قرآن پڑھوں گا اور حدیث پڑھوں گا، تیسری بات میں کرنے کے لیے آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اٹھائیے اللہ کا قرآن، نکالیے پارہ نمبر 28، سورہ الطلاق ہے، سورہ الطلاق کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا اعلان فرماتے ہیں ہمارے لیے؟ اگر اللہ سے ڈر جائیں گے نا، تھوڑا سا منہ ڈھیلا کریں گے، آنسو یہ بعد میں نکلے گا، اللہ تعالیٰ معاف پہلے کر دیتے ہیں۔ میں یہ اپنی بات نہیں کر رہا، یہ بھی نظر اسلام کا۔ سنیے 5واں فائدہ، اللہ کا قرآن فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے تم جب ڈر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں غموں سے پریشانیوں سے نکال دیں گے۔ اولاد کی پریشانی ہو اللہ تعالیٰ اولاد کو ہدایت دیں گے، رزق کی پریشانی ہو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، کام کی پریشانی اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اور چھٹا فائدہ کیا ہوگا؟ چھٹا فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندوں، اللہ تعالیٰ تمہارے مشکل کاموں کو آسان بنا دیں گے۔ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اور 7واں فائدہ کیا ہے؟ اب میں آپ علیہ السلام کی آپ کے سامنے حدیث پڑھ دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم بنا لیتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب وقت ملے، جب بھی وقت ملے استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو 7واں فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ تعالیٰ تنگیوں سے نجات عطا کر دیتے ہیں، تنگیوں سے۔ اور 8واں فائدہ ومن كل هم فرجا، اللہ تعالیٰ ہر غم سے نکلنے کا راستہ بندے کو دکھا دیتے ہیں، مہیا کر دیتے ہیں۔ اور 9واں فائدہ ایک حدیث میں آتا ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایک میں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندے اللہ تمہیں رزق ایسی جگہ سے دیں گے، وہ جگہ تیرے کبھی دماغ میں آ بھی نہیں سکتی کہ اللہ میں سوچا نہیں تھا میں یہ کروں گا اللہ تو اتنا مال دے گا۔
حلال مال سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے در پہ آؤ, میرے در پہ آؤ, معافی تو مانگو. اللہ سے آ کر بولا کرو. کیا بولنا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ جس زبان میں بھی بولو گے یاد رکھو اللہ سب کی زبان سمجھتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاکستان میں کوئی لاہور جاتا ہے, پاکستان جاتا ہے, ملتان جاتا ہے, سربت جاتا ہے, ادھر جاتا ہے, ادھر جاتا ہے, اپنی اپنی زبان میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کے سامنے فریاد کر رہا ہے کیا میری ساری زبانیں سمجھتا ہے؟ سب زبانوں پہ سمجھنے والا وہ صرف اوپر والا اللہ ہے. اللہ سب کی زبانیں سمجھتا ہے. نہیں آپ کو یقین آتا تو آئیے, اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹی کا ذکر کیا ہے جو اللہ کو پکارتی تھی, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے تھے. چونٹیوں, جانوروں, چرندوں, پرندوں کی آواز کو سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کرو الہی میں ہوں بس فتاوار تیرا, الہی میں ہوں بس فتاوار تیرا, مجھے بخش دینا غفار تیرا. یہ مرض لا شفا کی, شفا کس سے مانگوں, تو شافی ہے میرا, میں بیمار تیرا, تو شافی ہے میرا, میں بیمار تیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ میرے در پہ آ کے مجھے پکارتا ہے یہ ہو نہیں سکتا میں بندے کی پکار کو قبول نہ کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ 3 صورتوں میں لے لیتے ہیں. یا تو فوراً جو بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مہیا کر دیتے ہیں, عطا کر دیتے ہیں, یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی کوئی آنے والی پریشانی دور کر دیتے ہیں. دعائیں کیا کرو, زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کرو. نماز کے بعد, نماز سے پہلے, راتوں کو, جب بھی اللہ سے دعا کرو گے تمہاری دعاؤں کا تمہیں باید وقت بھی فائدہ ہوگا, آنے والے وقت بھی فائدہ ہوگا, اور قیامت والے دن بھی فائدہ ہوگا. اور تیسری صورت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا, بلکہ یا تو پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے قیامت والے دن وہ اللہ کے سامنے آئے گا, اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے, اس کو نیکیوں سے اس کا پلڑا بھاری کر دیں گے. دعا کیا, دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اور آئیے 9 فائدے میں نے آپ کے سامنے کرے, اور ایک اور فائدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب, جو بندہ گناہگار ہو کر اللہ کے سامنے آ کے معافی مانگتا ہے, اللہ کے سامنے آ کے توبہ کرتا ہے, اللہ کے سامنے آ کے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے 10واں فائدہ اس کے لیے کیا رکھا ہے؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ ایسے بنا دیتے ہیں جیسے اس نے پہلے کبھی گناہ کیا ہی نہیں, بالکل پاک صاف سفید کپڑے کی طرح چمکا دیتے ہیں. 10 فائدے. اور آئیے اب میں آپ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, اللہ کے قرآن سے 11واں فائدہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کا قرآن اٹھائیے اور نکالیے پارہ نمبر 29. ربهم بالغیب, جو اللہ تعالیٰ سے غیب کے ہونے پر ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ یہاں پہ سامنے ایک انسان کی طرح تو نہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. وہ اللہ پہ غیب کے طور پہ ایمان رکھتا ہے اور ڈرتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا, یا میں نے کام کر لیا اللہ معاف کر دے, اللہ کو معاف کر دے, بخشنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 11واں فائدہ اس کے لیے رکھا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت والے دن میں نے اجر کبیر تیار کر رکھا ہے. 11 فائدے. اور اب 12واں فائدہ کیا ہے؟ آئیے
میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھوں. اللہ کے نبی نے فرمایا 12واں فائدہ توبہ کرنے والے کو کیا ہوگا؟ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ایسا بندہ جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر، اور فرمایا اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیرا ایک آنسو میرے ڈر کی وجہ سے اگر نکل گیا ہے تو یاد رکھ یہ ایک آنسو تمہیں قیامت والے دن کیا جگہ دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت والے دن یہ پہاڑ، یہ بلڈنگیں، یہ درخت، یہ اونچے مینار کچھ نہیں ہوگا، میدان ہوگا، برابر ہموار زمین ہوگی، سب وہاں پہ ہوں گے. یہ حدیث میں آتا ہے یہ سورج، اس کو آدمی ہاتھ لگانا چاہیے ہاتھ لگا سکتا ہے. آج یہ کتنے کروڑ میل زیادہ اونچا ہے، لیکن گرمی اتنی ہے کہ برف خانوں کی برف ختم ہو رہی ہے، اے سی کام نہیں کرتے، اتنا قریب آ جائے گا اور جسم پہ کپڑا بھی نہیں. مسلم شریف میں روایت عراۃً حفاۃً غرلا، انسان اس حالت میں آئے گا جس حالت میں والدہ کے پیٹ سے دنیا میں آیا، بالکل ننگا، آسمان پہ کسی چیز کا سایہ نہیں، سورج کے آگے کوئی چیز نہیں، اور جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، اور پاؤں میں کوئی جوتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا بندہ جو مجھ سے معافی مانگتا ہے اس کو 12واں فائدہ کیا میں دوں گا، سن لے. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں قیامت والا دن جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، میں توبہ کرنے والے بندے کو تنہائیوں میں مجھے یاد کرنے والا جو بندہ ہوگا اس کو میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے بٹھا دوں گا. سائے کے نیچے سایہ مل جائے گا. توبہ کرنے والے بن جاؤ. اور 13واں فائدہ کیا ہوگا؟ آئیے نبی علیہ السلام نے یہ اللہ کا قرآن آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کا قرآن اٹھائیے، پارہ نمبر 27 اور سورہ کا نام سورۃ الرحمن. سورۃ الرحمن کا دوسرا رکوع تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، قیامت والے دن کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنی جگہ لینے سے ڈر گیا، اللہ اتنے گناہ ہیں میں تمہارے سامنے کس منہ سے آؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا، یہ خوف اس کے دل میں آیا، معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے 13واں فائدہ نوٹ فرما لو. فرمایا اس کے لیے کیا فائدہ ہے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک جنت کا وارث بنائے گا، مہمان بنائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرنے والے کے لیے میں نے 2 جنتوں کو تیار کر دیا ہے. 2 جنتیں، جنتان، 2 جنتیں. اور آئیے 14واں فائدہ اللہ کا قرآن ہے، پارہ نمبر 30 ہے. سورہ کا نام سورہ ہے نازعات، اس کا دوسرا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو اللہ سے ڈر گیا، اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، اپنے آپ کو برے کاموں سے بچاتا ہے. اللہ کے قرآن نے اعلان فرمایا 14واں فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ کام کرنے والے کو 14واں فائدہ کیا ملے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. قیامت والے دن جنت کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا. 14واں فائدہ جنت کا وارث بن جاؤ گا توبہ کرنے والا. اور 15واں فائدہ کیا ہوگا؟ اور 15واں فائدہ تو سنیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، آئیے اللہ کے قرآن پہ غور کریے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن پارہ نمبر 28 سورہ کا نام
سورۃ التحریم، اور سورۃ التحریم کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو جو اللہ سے معافی مانگنے والے ہو، یاد رکھو 15واں فائدہ کیا تمہیں ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. اللہ تعالیٰ تمہاری جتنی برائیاں ہیں سے ہٹا دے گا. اور 16واں فائدہ کیا ہے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن ایسے باغوں کا مالک بنائے گا جن باغوں کے نیچے سے اللہ نے نہروں کو جاری کر دیا ہے. اور 17واں فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا قرآن سنیے. فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہوں کی کثیت سے لوگوں کے جسم پہ بدن پہ پسینہ ہوگا. کچھ لوگ ڈوب رہے ہوں گے اپنے پسینوں میں، لیکن جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے 17 فائدہ نوٹ کر لے. اس کے لیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس دن کی ضلالت سے، پریشانی سے، مصیبت سے اور بڑے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیں گے. 18واں فائدہ کیا ہوگا 18واں فائدہ توبہ کرنے والے کے لیے، استغفار کرنے والے کے لیے. فرمایا بشراکم اليوم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے قیامت والے دن لوگ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں تمہارے لیے ہر طرف سے بشارتوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی. مبارک ہو کامیاب ہو گئے ہو. 19واں پیدا کیا ہوگا فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن نور روشنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت کا رستہ دکھا دیں. اور قیامت والے دن توبہ کرنے والوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے آگے بھی نور کر دیں گے، دائیں بائیں پیچھے اوپر بھی نور کریں گے، درمیان میں تو ہوگا اور جنت کا رستہ دیکھتا جائے گا، جنت کا وارث بن جائے گا. اور آئیے آخری فائدہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے بڑا فائدہ عمل کر لیں ہم اور سمجھ جائے گی ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی، اور جنت ہو جائے گی ہماری پکی. 30واں فائدہ نوٹ کریے. اللہ کا قرآن ہے اور پارہ نمبر ہے 18 اور سورہ کا نام ہے سورہ فرقان. پارہ نمبر ہے 19. سورہ فرقان ہے اس کا آخری رکوع. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیے اللہ کا فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. شرط یہ ہے توبہ کرو، بعد میں کوشش کرو نیک بن جاؤ، نیکی کے کام کرو. اگر یہ تم کر لو گے لیکن گناہ بندہ کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. مجھے ایک حدیث یاد ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم گناہ کرنا ہٹ جاؤ، رک جاؤ، گناہ ہی نہ کرو، اگر تم ایسے ہو جاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ تم کو دنیا سے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے. انسان کو مٹا کر اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو دنیا میں لائیں گے جو گناہ بھی کرے گی، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگا کرے گی، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کو ایسے مخلوق گناہ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں. گناہ پہ ڈٹے رہنا، معافی نہ مانگنا، پریشان نہ ہونا اور گناہ بھی کرنا اور اپنا پھر سینہ چوڑا کر کے دکھانا بھی، یہ میں نے آج تک کیا ہے، یہ میں نے فلاں سے زنا کیا ہے. یاد رکھ جب تک تیرے اور اللہ کے درمیان پردہ ہے گناہ پہ تب تک تیرا اور اللہ کا معاملہ. جب تو کسی کو بتائے گا میں نے یہ کیا ہے، وہ کہے گا واہ یار تو نے بہت بڑا کام کیا، گناہ تو لے رہا تم یہ کر دیا، تب اللہ کا اور تمہارا معاملہ ختم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تیرا اور میرا معاملہ تھا ہو سکتا تھا تو میرے سامنے آ کے قیامت والے دن میں تمہیں سائڈ پہ کر کے معاف کر دے اللہ کی قسم. اور اب تم نے لوگوں کو بتا دیا ہے تو لوگ تو جانتے ہیں. اگر ہمارے یہاں پہ 3 طالب علموں کو ایک ساتھ پکڑ لے
پر ایک کی شکایت ہو اس نے یہ غلط کیا ہے، وہ اسے پوچھتے اور سب کو بتا دے، استاد اسے کہے کہ چل آئندہ سے نہیں کرنا، تو ساتھ والے کیا بولیں گے کہ اس کو تو معاف کر دیا، اس کو تو تم نے پوچھا نہیں ہے، ہم کو پکڑ لیا ہے، ہم کو سزا دے رہے ہیں، ان کو جو لڑکے نے گناہ کیا اس کو پوچھا نہیں ہے۔ یاد رکھے گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، معافی مانگ لیں، کسی کو بتائے مت۔ گناہ کرنا بڑی بات نہیں، گناہ پہ ڈرنا اور اس پہ سینہ چوڑا کرنا اور بلے بلے کروانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرنا شروع کر دو تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے سارے گناہ مٹائیں گے نہیں۔ پورے 60 سال گناہ کرتا رہا، 30 سال گناہ کرتا رہا، 90 سال گناہ کرتا رہا، موت آنے سے پہلے تو توبہ کر رہا ہے، تیرے جتنے گناہ ہیں اللہ مٹائے گا نہیں۔ فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ سارے گناہوں کی جو اوپر سرخی بڑی دی ہوئی تھی، بڑی ہیڈ لائن تھی، اس کو اللہ تعالیٰ مٹا کے نیکیاں لکھ دیں گے، گناہوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے آ کے معافی مانگا کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے پچھلے اگلے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام غفور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ کرنے کے بعد پریشان ہو کر میرے در پہ جب تو آئے گا، یاد رکھو یا عبادی الذین اسرفوا، نمبر 24 ہے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہوا کر، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کے در پہ آ کر معافی مانگا کر، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے چھوٹے بڑے گناہ اپنے رحمت سے معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے محترم قاری خلیل الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں فضیلت الشیخ مصطفیٰ صاحب کو مدعو کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ حافظ صاحب آپ شاید اگر پڑھنے نظم کو یاد ہو تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی جو ہے اگر کوئی نظم پڑھنا چاہتا ہو تو ضرور آئیں، جو ہے ایک نظم پیش کریں۔ آئیے آپ، کیونکہ شیخ صاحب باہر ہیں، گاڑی پارک کر رہے ہیں غالباً یا وضو کر رہے ہوں گے، آ جائیں۔ حمد باری تعالیٰ کے حوالہ سے میں آپ کے سامنے کچھ اشعار پڑھوں گا۔ ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالیٰ ہے، کوئی نہیں محبوب
میرے نبی چاند کو دیکھو اور ستارے سیاہ ہے، ان تاروں میں ایک چمکتا، ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا تالا ہے، ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا تالا ہے، ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس عظیم شخصیت کا ہم لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، وہ ہمارے درمیان جو ہے تشریف لا چکے ہیں، فضیلت الشیخ ڈاکٹر پرویز احمد صاحب۔ میں آپ سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے جو سامعین ہیں ان کو جو ہے آپ خطاب فرمائیں۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر پرویز احمد صاحب کی ضرورت۔ السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، یقین مانیں کہ آپ تمام حضرات جس جگہ پر تشریف فرما ہے، یہ اس روئے زمین کی اچھی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جہاں آپ سب تشریف فرما ہے۔ اپنا وقت آپ نے نکالا اور جس گھڑی میں ہیں وہ گھڑی بھی بہت عزیز، اور جس دن میں ہیں وہ دن بھی سارے دنوں کا سردار، جمعہ کا یہ دن، اور جمعہ میں خصوصاً عصر کی بات کا وقت، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اپنا وقت نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں تشریف فرما ہے، کسی اور غرض سے نہیں بلکہ دین کی بات سیکھنے ہیں۔ بہت سارے ہمارے ساتھی، ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، مسجد کے باہر ہی کھیل تماشے میں لگے ہوئے، اور آپ ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دین کی بات سیکھنے کے لیے اس کے گھر میں تشریف لے آئے۔ تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دیے ہوئی ہے کہ آپ اپنا وقت نکال کر کے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے مسجد میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے حاضر ہیں۔ میں یہ مختصر سا وقت جس موضوع کے تئیں دینا چاہتا ہوں وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم تمام کی شکایت ہے، بلکہ جس کے اندر ہم موجود ہیں یہ اس کی شکایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسجدوں میں نمازیوں کی قلت کی شکایت ہے، اور خصوصاً فجر کی نماز میں نمازیوں کے غائب ہو جانے کی شکایت، یہ ہر مسجد کی شکایت ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہر گھر کی یہ شکایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس نماز کو اتنی اہمیت دے رکھی ہے کہ جیسی کوئی نماز نہیں، اسی نماز میں بیشتر لوگ، میں نمازوں کی بات کرتا ہوں، میں نمازوں کو چھوڑ دی تھی، ان کے لیے کیا فجر، کیا عصر، کیا ظہر، کیا مغرب، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے ہاں آپ دیکھیں گے اگر پرسنٹیج نکالیں تو بہت کم پرسنٹیج آپ کو ملے گا جو فجر کی نماز کے ساتھ ہے۔
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے میں اپنی بات کی بتا کرتا ہوں۔ وہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اس سعودی عرب کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے، اس دنیا میں ایک ملک کی قیمت آپ سے پوچھنا چاہوں، اپنے تمام ثروات کے ساتھ، اپنے تمام خزانوں کے ساتھ اس ایک ملک کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اپنی زمینوں کے ساتھ فیکٹریاں ہیں، مال ہے، شرکات ہیں، کمپنیاں ہیں، سونے ہیں، سمندر ہے اس کے پاس، اس کے اندر موجود پیٹرول اور کتنے خزانے، کتنی قیمت کی ہے صرف سعودی عرب کتنی قیمت کی بن سکتی ہے؟ لگا تھا یہ سر آپ کے لیے مشکل ہوگا، آپ کے کیلکولیٹر کا نمبر ختم ہو جائے گا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی قیمت اس ایک ملک کی ہے۔ اور میں نے یہی سوال پوری دنیا کے تعلق سے آپ سے کر لوں کہ پوری دنیا کی اس کے اندر موجود تمام چیزوں کے ساتھ کتنی قیمت ہو سکتی ہے، لگا سکتے ہیں اندازہ؟ کسی کے پاس یہ اندازہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، اس دنیا کی کتنی قیمت ہے پیسوں کے حساب سے، اس کا اندازہ مشکل ہو جائے گا لگانا، حساب نہیں کر سکتے، گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جہاں گنتی ختم ہو جائے انسانوں کی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جس نماز کی قلت کی شکایت کرتے ہیں مسیحیں، اس کی سنت کا جو ثواب ہے وہ جہاں سارے لوگوں کی گنتیاں ختم ہو جائیں گی کر کے وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی دو سنتوں کا جو مقام ہے، فجر کی دو سنتوں کا جو ثواب ہے، وہ دنیا اور دنیا میں موجود سارے خزانوں سے بہتر ہے، برابر نہیں۔ اس کی قیمت ساری دنیا سے اگر ساری دنیا دے کر کے خریدنا چاہیں تو آپ نہیں پا سکتے، کیونکہ اس سے بہتر اللہ کا وجہ خیر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا۔ دنیا اور دنیا میں جتنے خزانے ہیں، دنیا میں جتنے مکان ہیں، جتنے سامان ہیں، سب سے بہتر دنیا اور اس کے اندر ساری چیزوں سے بہتر بولے کیا ہے؟ فجر کی دو سنتیں ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اگر فجر کی سنتوں کا یہ مقام ہے، فجر کی دو رکعات کا یہ مقام ہے، تو فجر کے فرض کا کیا مقام ہوگا اللہ العالمین کے؟ اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو پیسوں کا کوئی حساب نہیں، گنتیوں کا یہاں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس نماز میں نمازیوں کی قلت کی شکایت ہماری مسجدیں کرتی ہیں، اس کے ساتھ ہمارا کیا فائدے ہیں، کیا فضیلتیں ہیں اس نماز کی؟ میں چند ایک فضیلت سناتا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں، اور اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان باتوں کی تاثیر کو ہمارے اور ہمارے تمام ساتھیوں کے دل میں پیدا فرما دے، جو تیرے دین کی بات سنے، تیرے نبی کا فرمان سنے، تیرا کلام سنے، کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو اپنے دین کے لیے موم بنا دے، جو تیرے دین کی بات کو قبول کر سکے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ میرے بھائیوں، یہ فجر کی نماز کے اندر سنت کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کی دنیا کی ساری جائیداد سے زیادہ بہتر ہے۔ تو آئیے اس کے فرض کے تعلق سے ہم کچھ باتیں سن لیتے ہیں۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ۔ آج سوچے کتنے حوادث ہیں، گاڑی سے نکلتے ہیں تو شام کو صحیح سالم واپس آ جائیں گے، کوئی ضمانت دے سکتا ہے؟ کوئی ہے گارنٹی آپ کے پاس؟ گارنٹی پیپر ہے، وارنٹی پیپر کچھ ہے اس کا؟ کیا گھر سے نکلے ہیں تو شام میں صحیح سالم پورے آزاد کے ساتھ سلامتی کے
کسی کے پاس ہے اس کی ضمانت؟ آئیے اللہ